فروع کافی امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب وضو کا طریقہ لائے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اسی طرح سے وضو کیا کرتے تھے۔ وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں: چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ چیزیں واجب ہیں۔ وضو کی نیت کریں گے قربتاً اللہ، اور وضو کی آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن زبان سے جاری کرنا واجب نہیں ہے۔ وضو دیکھ لیں کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے۔ فروع کافی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، چہرے کو دھونا ہے بالوں کی ابتدا سے تھوڑی تک۔ اگر بال گر گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ زیادہ پیچھے لے کے جائیں، متعارف مقدار جہاں سے اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے بالوں کی ابتدائی جگہ ہے، وہاں سے چہرے کو دھونا سٹارٹ کریں۔ دائیں ہاتھ میں پانی لیں، بالوں کی ابتدا سے تھوڑی تک چہرے کو دھو لیں۔ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں چہرے کا جتنا حصہ آ جائے اس کو دھونا واجب ہے۔ باقی چہرے کی سائڈوں پر ہاتھ پھیر لیں تو بہتر ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا تمام چہرہ دھل گیا ہے۔ وضو کی نیت سے صرف 1 دفعہ پانی ڈالیں گے۔ چہرہ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ میں پانی لیں گے، دائیں بازو کو صرف 1 دفعہ دھوئیں گے، اس طرح کہ پانی بہتا ہوا انگلیوں سے نکل جائے۔ عورتیں وضو کرتے ہوئے بازو اندر کی طرف سے دھوئیں، مرد وضو کرتے ہوئے بازو باہر کی طرف سے دھوئیں۔ وہی گیلا ہاتھ اندر باہر اچھے سے پھیر لیں، یقین کر لیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ میں پانی لیں، بائیں بازو کو دھوئیں گے، پانی بہتا ہوا انگلیوں سے نکل جائے۔ وہی گیلا ہاتھ بازو پہ اندر باہر سے پھیر لیں، یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح 3 انگلیوں سے کریں گے۔ کوشش کریں کہ پانی جلد تک پہنچ جائے، لیکن بال زیادہ گھنے ہیں تو جلد کے قریب پانی پہنچ جائے تو کافی ہے۔ مسح کرتے ہوئے خیال رہیں کہ مسح کا پانی چہرے کے پانی سے مکس نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کا وضو باطل ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں کا مسح کریں گے، پاؤں کی انگلیوں سے ہڈی کے ابھار تک۔ وضو بس اتنا ہی ہے۔ اب آپ اس وضو سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارا وضو مکمل ہوا۔